آخر کار اپوزیشن نے وہ جست لگا لی جس کی وہ پلاننگ کافی عرصے سے کر رہی تھی۔ اپوزیشن کی میل ملاقاتیں جاری تھیں اور کسی ایک نقطے پر اتفاق ہونا باقی تھا، اور آج اسی نقطے پر اتفاق ہوا اور تحریک عدم اعتماد کی درخواست جمع کروا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن بھی جمع کروا دی گئی۔ تحریک عدم اعتماد کی درخواست کے اوپر 100 سے زائد اراکین قومی اسمبلی کے دستخط موجود تھے۔ نوید قمر صاحب نے ایسا دعویٰ کیا۔ تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے بعد اپوزیشن کے بڑوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی، معاشی اور خارجہ پالیسی ہماری ناکام ہو چکی ہے، اور ہمیں اس خارجہ پالیسی، سیاسی اور معاشی محاذ پہ اگر آگے بڑھنا ہے تو اس حکومت کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ اس حکومت نے ہماری تمام تر جو ساکھ تھی اس کو مجروح کر دیا، وہ سیاسی ساکھ، معاشی ساکھ ہو یا بہتر فیصلوں کی ساکھ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پر اعتماد دکھائی دیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن اس وقت مائنڈ گیم کر رہی ہے اور میں اس مائنڈ گیم کا ماسٹر مائنڈ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے اپنے اعصاب کو بحال رکھنا ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کا جو جہانگیر خان ترین کا گروپ تھا اس کا آج اجلاس ہوا۔ انہوں نے ایک بات کی کہ ہم سب فیصلہ جہانگیر خان ترین پر چھوڑتے ہیں، لیکن تمام اراکین جو اس گروپ میں شامل ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مائنس بزدار کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ پورا سیاسی منظرنامہ، ٹف ٹائم اس وقت کس کے پاس ہے؟ اپوزیشن کے پاس کہ جس نے اپنے اراکین پورے کرنے ہیں، یا حکومت کے پاس کہ جس نے سب کو متحد رکھنا ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے۔ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، اپوزیشن نے بالآخر آج تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی اپنی اندرونی انتشار کی جنگ، دوسری طرف اپوزیشن کا یہ محاذ، امتحان کڑا کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر، اب امتحان جو اصل ہے نا وہ ہے اپوزیشن کا۔ صحیح۔ اپوزیشن کے اس لیے امتحان ہے کہ اب وہاں پہ سکور ارکان اسمبلی کی تعداد پوری کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کرنی ہے اپوزیشن نے۔ اب حکومت نے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے اپنے ارکان کو بچانا ہے۔ وہاں اس گھونسلے سے کون نکل کر اپوزیشن کے گھونسلے میں جاتا ہے، اس کو بچایا جائے گا۔ اپوزیشن کتنی کامیاب ہوتی ہے کہ حکومتی گھونسلوں سے ارکان ان کے نکالنے میں، اپنے پاس رکھنے میں۔ دیکھیں، اب لگنی ہے اصل قیمت میں یہ نہیں کہہ رہا پیسے، قیمت ہوتی ہے کہ آپ کو کیا دیا جائے گا، آپ کو آنے والے وقت میں کیا ملے گا، یہ لگانی ہے اپوزیشن نے۔ حکومت کے پاس تو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ تو دے دیں گے، اپوزیشن نے جیتنے کے بعد دینا ہے۔ اور جو جیتنے کے بعد دیتا ہے نا، اس کے پاس اس کے چانس ہوتے ہیں 40%، جو فوری دیتا ہے اس کے چانس ہوتے ہیں یا سر 60% یہ دینا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اپوزیشن نے جمع کرا دی تحریک جمع کرانے کے بعد 22 مارچ، 19 مارچ، 16 مارچ یا کب اس پہ ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت اسمبلی کا اجلاس نہیں بھی بلاتے تو آپ پابند نہیں ہیں، آپ فوری طور پر ان پر کچھ قدغن نہیں لگا سکتے، وہ اجلاس فوری نہیں لیکن اسد کیسر صاحب تو اشارہ دے چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی غیر جمہوری اور غیر آئینی نہیں کریں گے، رولز کے مطابق 7 دن کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے، ہم بلائیں گے، اجلاس بلائیں گے 7 دن میں تو عدم اعتماد کا معاملہ ہوتا ہے نا، 14 دن کا ٹائم آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب مجھے جو نظر آ رہا ہے، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جائے گا۔ ایک تو آج آپ پریس کانفرنس دیکھیں اپوزیشن کی، اس میں اس طرح لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے چیئرمین، پی ڈی ایم کی سارا اختیار ایک شخص کے پاس ہے، وہ ہے آصف علی زرداری صاحب۔ لیفٹ رائٹ پہ آپ دیکھیں مولانا صاحب اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب، لیکن درمیان میں سارے مائک کس کے آگے ہیں، سارے سربراہی کون کر رہا ہے، سارا کچھ کون کر رہا ہے۔ یاد کریں یاسر، میں نے کہا تھا کہ اب پی ڈی ایم کی ساری جو ہوگی باغ دور وہ ہوگی آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں۔ اب دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، بڑی کلیئر رکھ لیں۔ ایک تو فوری انتخابات کا جو مطالبہ ہے مولانا فضل الرحمان اور میاں محمد نواز شریف کا، فوری، وہ پورا نہیں ہوگا کسی بھی صورتحال میں، عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ الیکشن کمیشن کہہ چکے ہیں، اور میں آپ کو اگلی بات بھی بتا دوں، اگر نگران سیٹ اپ کو نیا بنتا ہے تو وہ نگران سیٹ اپ لمبا چوڑا جائے گا۔ الیکشن اسی وقت پہ ہوں گے جس وقت پہ ہونے تھے، اور اس میں اگر 2-3 ماہ پہلے ہو سکتے ہیں، 2-3 ماہ پہلے بھی نہیں ہوں گے، چلیں ابھی آپ نوٹ کر لیجیے، یعنی وقت پہ ہوں گے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو یاسر 2 ماہ پہلے کہا تھا کہ 23 مارچ کو مارچ نہیں ہوگا، کہا تھا، آپ لوگ کہتے تھے نہیں، ہر بندہ مولانا صاحب بار بار کہہ رہے تھے۔ آج مولانا صاحب نے کیا جواب دیا مارچ کا؟
کوئی اعلان کیا نہیں. اس پہ خاموشی رکھی. کوئی مارچ کی تیاری ہے؟ اب ساری توجہ عدم اعتماد پہ ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو کرنا تھا جو کروانا تھا وہ سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم بے انتہا متحرک ہیں, وزیر اعظم کی ٹیم متحرک ہے. میں آپ کو یہ آج خبر دے دوں, یہ تو کہہ رہے تھے نا 8 ارکان اسمبلی, میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ 13 ارکان اسمبلی سے رابطے ہو چکے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, حکومتی اتحادیوں سے اپوزیشن کے رابطے ہیں. میں نے صبح یہ خبر بریک کی تھی کہ چودھری برادران سے ملاقات ہوگی. جی, مولانا کی اور ملاقات ہوگی. چودھری پرویز الہی صاحب تو نہیں گئے, چودھری شجاعت حسین صاحب گئے. ایک ہی بات ہے, کوئی بھی جائے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ معاملہ ایک جگہ طے ہو رہا تھا. وہ معاملہ یہ طے ہو رہا تھا, آفر کی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے, جس پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا, اور میری اطلاع یہ ہے جواب نہیں آئے گا, کہ بلوچستان اسمبلی اور سینٹ یا سر اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے, اور جو بلوچستان کی ایک بڑی جماعت ہے وہ ہمارے ساتھ آج, یعنی بی اے پی کی طرف. ہاں جی, یہ آفر دی گئی تھی, جس آفر کو ابھی تک نہیں مانا گیا. اور میرے پاس تو یہ بھی اطلاع ہے کہ جس کو یہ نیوٹرل سمجھتے ہیں وہ کام نیوٹرل نہیں رہا, اور حکومت کا پلڑا بھاری ہے. میں اشارتاً آپ کو دے رہا ہوں, اور آپ کو یہ اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ چیزیں نظر آ جائے گی. ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ایک شخص چھوڑ کے چلا جائے, اندر سے کوئی ایسا ہاتھ ہو جائے جس طرح سینٹ میں ہو جاتا ہے. اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. جی, میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ میں بالکل آپ کو اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. ابھی تک تو یہی ہے نا کہ کل تک شاید کوئی اتحادی کھل کے ان کے ساتھ آ جائے, لیکن یہ آخری دن تک گیم رہے گی. یا سر آخری دن تک اتحادی ایک جس کو ساتھ لینا ہے, اس کے ساتھ پنجاب کا سودا ہونا ہے. یہ تو سٹاک ایکسچینج والا معاملہ ہے, ڈیلی بیسس پہ شیئرز کی ریٹ اور ہے. ہاں بالکل اسی طرح ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ جو شور مچا ہوا ہے نا پیسوں کی, خان صاحب کہتے ہیں کروڑوں کی آفر, میں کہتا ہوں آپ لینا چاہتے ہیں بڑی خبر لے لیں. اگلے چند دن میں ایک آڈیو یا ویڈیو سامنے آ رہی ہے, ایک آڈیو یا ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگلے دن میں حکومت ایک ایسی چیز سامنے لا رہی ہے کہ جس میں یہ وہ ثابت کر دیں گے کہ اپوزیشن کے کچھ اہم رہنماؤں کو غیر ملکی قوتیں کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں. میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ اس پہ باقاعدہ ان کے پاس کچھ ایسے ڈاکومنٹ, ثبوت, کالز, کچھ چیزیں موجود ہیں جو وہ اپنا داؤ جب کھیلیں گے تو اس میں وہ سب بھی سامنے لائیں گے. یہ آنے والے دن کو اچھے نہیں ہیں. یا سر مجھے بتائیں, میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ کچھ سرکاری افراد جو ہیں, کسی اہم سرکاری ادارے کے کچھ افراد کچھ دیر پہلے گرفتار بھی ہوئے ہیں, اور ان کی گرفتاری کو سیگا راست میں رکھا جا رہا ہے. اور جو آئندہ 72 گھنٹے جو میں نے کل کہا تھا, اس میں اسی بنیاد پر کوئی بڑی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہر روز ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے سر, ہر روز. آج کا دن تھا اپوزیشن کا. آپ غور کریں, جہانگیر ترین گروپ نے یہ کہا ہے کہ مائنس وزیر اعلیٰ پنجاب. یا سر ہاں جی, مائنس کسی بات وزیر اعظم نہیں کہا. ہاں جی, مائنس وزیر اعظم یہ بات نہیں ہوئی. اور وزیر اعظم نے آج کہا کہ میں جس جہانگیر ترین کو جانتا ہوں وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں جائے گا, غداروں کا ساتھ نہیں دے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. یا سر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ایک ملاقات میاں نواز شریف سے تحریک انصاف کے ایک شخص کی ہوئی ہے, وہ آج کل تحریک انصاف سے باغی ہے. اس ملاقات کی بہت سی خد و حال جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے, ہو سکتا ہے اس پہ بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مائنس بزدار ہو جائے؟ مائنس بزدار تو ہو جانا ہے. یا سر یہ سب سے بڑی منشا اسی شخص کی نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مائنس بزدار ہو جانا ہے, لیکن وہ اس شخص کو نہیں وہ چیز ملنی. مائنس بزدار ہو جانا ہے لیکن وہ شخص گروپ رام ہو جائے گا. گروپ رام ہو جائے گا, بالکل رام ہو جائے گا. ایک گروپ نہیں, 2 سے 3 گروپ رام ہو جائیں گے. لیکن بزدار صاحب کے حوالے سے آج غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم پھر یہ کہہ دیں کہ وہ لوگ خلاف ہیں جو ماضی میں خود وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے. جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر آگ پہ پانی کون ڈالے گا؟ بات یہ ہے کہ جب بزدار صاحب ہی استعفیٰ دینے چلے جائیں, کوشش کی نا, ٹھیک ہے, نہیں ابھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ہو سکتا ہے یہ معاملہ کسی جگہ طے ہو چکا ہو سکتا ہے, میں یہ کنفرم نہیں کر رہا ہوں, کہ تھوڑا وقت گزرنے دیں پھر یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ہو سکتا ہے میں خود استعفیٰ دے دوں یا خود استعفیٰ لے لوں, کوئی ایسا معاملہ ہو.
ایک چیز تو فائنل ہے نا, کوئی ایک قربانی تو ہونی ہے نا یاسر. پنجاب سے ہوئی قربانی وفاق کو بتا دے گی, وفاق سے ہوئی قربانی پنجاب کو اور دیگر صوبوں کو نہیں بچا سکے گی. اور آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا, یہ میں آپ کو یہ پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ ایک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جناب ایک تو جس کو جس چیز کی طلب ہے اس کو وہ چیز نہیں ملے گی, جس کو جس چیز کی طلب ہے وہ چیز نہیں ملے گی. یہ تو پھر کلی طور پہ اپوزیشن پہ بھی لاگو ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو باغیوں میں جس کو جس چیز کی طلب ہے وہ نہیں ملے گی. میاں محمد نواز شریف پنجاب میں تبدیلی اگر آتی ہے تو نون لیگ کے حصے میں آتی ہے, اور نون لیگ چودھری پرویز لائی صاحب کو قابل قبول نہیں کرتی تو پھر ذہن میں رکھیے گا کسی کو بھی قابل قبول نہیں کریں گی. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر چودھری پرویز لائی عبدالعلیم خان کو قابل قبول نہیں کرتے تو پرویز لائی جو ہے وہ ان سے زیادہ بندے سامنے لے آئیں گے. یاسر ان سے زیادہ, میں آپ کو یہ بالکل آپ کو یہ میں مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں. اور ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر رہا ہے, ان کے پاس لوگ موجود ہیں, انہوں نے اپنے رابطے تیز کر دیے ہیں. اور میرے پاس آج اطلاع ہے کہ 52 لوگوں سے ان کے رابطے ہو چکے ہیں چودھری پرویز لائی کے. اور 52 لوگ جو ہیں وہ ہیں جو چودھری پرویز لائی کو کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چودھریوں کی رشتہ داریاں ہیں, چودھریوں کے تعلق داریاں ہیں, چودھریوں کا اچھا اثر و رسوخ ہے, جوڑ توڑ کے وہ ماسٹر ہے یاسر. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو گرا لوں گا میں آسانی سے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. آج جو چودھری شجاعت حسین کی ملاقات ہے, آپ اس کو بھی کسی اور زاویے مت یہ سوچئے گا کہ یہ ملاقات کوئی عام سی ملاقات ہے, یہ بڑی اہم ملاقات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اہم رول ادا کرے گا, اور اس کے فیصلے جہانگیر ترین کریں گے. اس کے فیصلے کو نیا اس گروپ میں آنے والا شخص نہیں کرے گا یاسر. یہ آپ بڑی کلیئر لے لیں. آج اگر آپ نعمان لنگریال صاحب کی گفتگو سنیں تو انہوں نے کیا واضح کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ پابند ہے عبدالعلیم خان صاحب. ہاں جی, جہانگیر ترین کہتے انہیں آنے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ آپ وہی فیصلہ مانیں گے جو جہانگیر ترین فیصلہ کریں گے. رائے سب کی ہو سکتی ہے, فیصلہ پوری قوم یاسر جاننا چاہتی ہے نا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, اور کیا عدم اعتماد جو ہے وہ نکل جائے گی, ہو جائے گی اس معاملے پہ, کیا عدم اعتماد جو ہے وہ اس طرح آ جائے گی. تو یاسر یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عدم اعتماد میں ابھی کئی دو پیچ چلیں گے, ابھی کئی پرندے اڑیں گے, اور ہر روز ایک نئی مومنٹ ہوگی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, نظر آ جاتا ہے, تو ذہن میں رکھیے گا جو شخص کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ باری, پھر اس زرداری کے صوبے میں بھی کچھ ہونے والا ہے. اور آپ نے وہ منظر دیکھا تھا جب لانگ مارچ کے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے زرداری صاحب پہنچے ہیں, تو نغمے جو چلائے گئے, جو نعرے لگائے گئے, شیروں کا شکاری, تو وہ آواز دبا دی گئی. پھر کتنی کی دفعہ دبائیں گے بھائی, پیپلز پارٹی کا کارکن تو نعرہ یہ لگا رہا ہے شیروں کا شکاری آصف علی زرداری. بھائی مجھے بتائیں, کیا انہوں نے کسی ایک جگہ کہا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی حکومت آئے گی؟ وہ ہر جگہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اب حکومت آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی, حکومت آئے گی ہماری, میں نوجوان ہوں, میری حکومت آئے گی, نوجوان مجھے چاہتے ہیں. ایک بات اور انہوں نے کی تھی, حکومت کو گرائیں گے, حکومت کو گھر بھیجیں گے, کوئی شریف آدمی لائیں گے اور وہ حکومت چلائے گا. یہ کیا زبانی سی بات نہیں لگتی؟ آپ بات یہ ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو کلیئر سے کر دوں بات. مریم صاحبہ جو ہے نا وہ کہتی ہیں اگر مسلم لیگ نون سے کسی کو بنانا ہے تو پھر شہباز شریف نہیں بنے گا, شاہد خان عباسی کو بنا دیں. میں آپ کو یہ بھی اب ریلائی کیا جا سکتا ہے ان پہ. بھائی بات یہ ہے کہ کسی جگہ کسی اور کی تو مرضی شامل ہوتی ہے نا, کسی جگہ کسی اور کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کی باری جو ہے نا وہ مجھے آتی نظر نہیں آ رہی, مجھے ان کی باری کسی اور چیز کی آتی نظر آ رہی ہے. میں کچھ چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ 72 گھنٹے کا ٹائم ہو جائے تو سامنے آ جائیں تو پھر ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. یہاں سے